السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعزازیہ کارڈ برائے امام صاحبان، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی آج ایک ساتھی نے بتایا تھا تو یقیناً سن کر دل کو بہت دکھ محسوس ہوا، اور یقیناً ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح کہ یہ لوگ دین کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دکھ بھری داستان ایک امام صاحبان نے سنائی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ایسے سمجھیں کہ 100 میں سے 70% جو ہے نا امام صاحبان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود جو امام مسجد ہے انتہا درجے کا پریشان ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ چند روز قبل کی بات ہے، جب یہ اعزازیہ کارڈ جاری ہوا تھا تو ابھی تک آپ کو پتہ ہے یہ جو اعزازیہ کارڈ ہے یہ تقریباً 2 ماہ یعنی کہ جنوری سے ہمیں پے آرڈر ملا تھا، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ چیک ملا تھا ہمیں، پھر اس کے بعد اے ٹی ایم جو اعزازیہ کارڈ ہے وہ جاری ہوا۔ تو امام مسجد کے جو صدر وغیرہ ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ امام مسجد کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ ہوتا ہے نا یہ کہ ان کا ماہانہ وظیفہ بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ یا اس کی جمعرات، جمعہ یا کوئی مخصوص ایام ہے اس کا بھی کوئی اتنا خاص فنڈ وغیرہ نہیں تھا۔ بے لوث بندہ وہ کام کر رہا ہے، تو ساتھ اس کا نا اپنی چھوٹی سی ملازمت ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، اتنا وسیع بھی کاروبار نہیں ہے جس سے گھر کا نظام چل سکے۔ اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو سکے کہ انتظامیہ جو ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو امام کی ضرورت ہے، تو جو بندہ تعاون کر دے تو پھر جزاک اللہ، جو نہ کر دے ان کو کیا کہنا۔ سوچا کیوں نہ ہو کہ اس مسجد کے امام بن جائیں۔ تو علم تو تھا ان کے پاس، جب اسی مسجد کے اندر امامت شروع کی تو وہ انتظامیہ بہت مخلص تھی، انتہا درجے کی۔ چند سال گزرے، عرصہ گزرا، تو ایسا ہوا ایک دن جب یہ حکومت پنجاب نے اعلان کیا اعزازیہ کارڈ کا جو سلسلہ جاری ہوا، تو ان کو گندم دیا کرتے تھے اور عید اور بقرعید یہ دیتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ انتظامیہ میں سے ایک صدر تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اعزازیہ کارڈ سے رقم وصول کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو میرے پاس اعزازیہ کارڈ نہیں آیا۔ تو کسی نے جا کر بتا دیا کہ ان کا اعزازیہ کارڈ جاری ہو چکا ہے۔ تو حقیقتاً کے اندر 2 ماہ گزرے تھے، تو انہوں نے اپنا جو نا اعزازیہ کارڈ تو نہیں ملا تھا، لیکن وہ چیک کے ذریعے ان کو جو پے آرڈر مل چکا تھا وہی ملا تھا۔ تو پھر انتظامیہ کو بتایا گیا، اب انتظامیہ مسجد کے اندر آ کر نہ وہ امام مسجد سے نہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو امام مسجد جو امام صاحبان یعنی کہ امام مسجد جو تھا اس وقت، تو اس کا دل بہت دکھا، یار اتنے سال یہ میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اب ان کا جو طرز عمل ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اب اس انداز میں میرے ساتھ یہ اس سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ابھی تک تو کارڈ ہمیں نہیں ملا، آپ نے کارڈ کی بات کی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس ماہ یا اگلے ماہ ہمیں کارڈ وصول ہو جائے۔ تو وہ جو صدر تھا اس نے اتنا دنگا فساد کھڑا کیا، لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا، جو ساتھی تھے جماعتی لوگ متنفر ہونا شروع ہو چکے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ جو صدر عید کا دن آیا تو وہ صدر نے کہا کہ ہم آپ کو نا
عید نہیں دیں گے۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ عید دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آ رہا ہے تو وہ حکومت دے رہی ہے تو آپ ان کو عید دے دیں۔ اب اتنی سی بات تھی تو وہ جو صدر صاحب ہیں ان کو اتنا غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو گندم بھی دی ہے۔ تو امام مسجد صاحب نے کہا کہ مجھے آپ نے گندم نہیں دی، تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کیوں اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ تو جب اتنی لفظ بولے نا تو اس وقت وہ جو صدر صاحب فوراً کھڑے ہوئے کہنے لگے اگر آپ نے اس مسجد کے اندر رہنا ہے تو آپ ایسا کریں، یہ جو 25,000 ہے نا یہ ہمیں دیں، ہم اس میں سے آپ کو 5,000 یا 4,000 یا 10,000 وہ مقرر کریں گے، وہ آپ کو دیں گے۔ اب اس امام صاحب نے بتایا کہ کیا میں ایسا کر لوں؟ تو ان کو یہ گارڈ کیا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ کا ایک حکومت پنجاب نے آپ کا ایک یہ جو اعزازیہ جاری کیا وہ آپ کا حق کی آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ ہے ہی حق آپ کا، تو اتنے سال آپ نے ایسے خدمت کی ہے۔ تو جب یہ باتیں اس نے سنی نا تو وہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، تو اس نے نا امام جو صدر تھا اس نے نا تقریباً 2 ماہ تک اس سے جو وظیفہ ہے نا وہ وصول کرتا رہا، آدھا لیتا رہا ہے۔ اب آپ نے آدھا وظیفہ ہمیں دینا ہے۔ تو جب دوسری انتظامیہ کو پتہ چلا، جو دوسرے ساتھی تھے آپس کے اندر ان کا انتشار پھیل چکا کہ کچھ کہتے ہمیں دیں، کچھ کہتے ہمیں دیں، یا جی یہ جو وظیفہ آپ آدھا دے رہے ہیں اس کو یہ ہمیں دیں، کچھ نے کہا یہ ہمیں دے دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بالآخر کار اس نے کہہ دیا کہ میں یہ حکومت پنجاب کی طرف سے لگا ہوا ہے تو میں آپ میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ تو ایک کہنے لگا کہ میں جا کر ڈی سی آفس میں جاؤں گا کہ آپ کی تنخواہ بند کر دوں گا، چاہے مجھے کتنا مرضی خرچہ کرنا پڑ جائے۔ یار اللہ کے بندو، جب حکومت پنجاب دے رہی آپ کو کیا مسئلہ، کیا تکلیف آپ کو؟ یہ بے لوث لوگ ہیں جو اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اب یہ ان کو حکومت دے رہی ہے تو آپ کو کچھ اعتراض ہیں یا کچھ مسائل ہیں تو وہ بتائیں۔ اگر مسائل نہیں ہے، کچھ مسئلہ یا کچھ پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈالا ہے، تو انہوں نے یہ امام مسجد جو امام صاحبان ہیں ان کا 25,000 وظیفہ جاری کر دیا ہے۔ آپ بھی تعاون کریں، آپ کے گھروں کے خرچے بے حساب ہیں، لاکھوں روپے ہیں، لیکن امام صاحبان جو ہیں ان کے گھر کے اخراجات ہی نہیں ہیں۔ تو بالآخر کار اس آدمی نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اس سے گفتگو کرنی چھوڑ دی۔ تو جب محلے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، 8-10 سال ادھر وہ رہ رہا ہے کہ آپ صرف عید اور بقرعید دیتے ہیں اور گندم اور چاول دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا دیتے ہیں؟ وہ اپنے گھر کا گیس بھی خود خرچ کرتا ہے، وہ خود اس کا بل ادا کرتا ہے، پھر بجلی کے بل بھی خود ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ خود ادا کرتا ہے۔ تو آپ صرف 8-10 گھر ہیں جو آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب یہ بات سنی تو اس وقت وہ جو صدر صاحب ہیں تو دل کے اندر رحم خیر آیا یا نہ ہوگا، اس نے کہہ دیا کہ میں اس کو گندم نہیں دوں گا۔ بھئی اللہ کے بندے، آپ اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر گندم نہیں دیں گے تو کیا اس کا رزق بند ہو جائے گا؟ یقیناً جب اس کی دکھ بھری داستان سنی نا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے تو اللہ کے گھروں کا ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری اپنی جگیر ہے۔ یہ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں بھائی، ان کے علم کے وارث ہیں علماء، ان کی قدر کرنا اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے، کچھ کہتے ہمیں دے، کچھ کہتے ہمیں دے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ ایسا ہوگا، اگر امام مسجد جو ہے اگر وہیں رہے گا تو پھر کارڈ اس کا ہے، اگر وہ چھوڑ کر کہیں اور مسجد میں چلا جائے گا پھر بھی کارڈ اسی کے نام کے ساتھ، انتظامیہ کارڈ پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ دکھ بھری داستان اس نے بتائی۔
تو بے شمار ایسے واقعات اور بھی سامنے آئے، لیکن جو بالمقابل سامنے ہو کر اس نے بتایا تھا نا، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی سخت انتظامیہ ہو چکی ہے کہ اللہ کے بندے جب آپ کے پاس ہو، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی اس کو ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد آباد ہے، ہمارا درسگاہ آباد ہے۔ تو برعکس اس کے کہ آپ اس کے مخالف ہو جائیں، حالانکہ حقیقتاً کے اندر اس نے کچھ آپ کو کہا بھی نہیں ہوتا، تو پھر بھی آپ اس کے مخالف ہو جائیں۔ تو اس لیے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنا ہے تو اتنا سخت انتظامیہ کو نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحبان کی جو پریشانی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ نرم دل رہیں، ان سے محبت اور پیار کریں، تو یقیناً اگر پیار کریں گے تو آسمانوں سے رب بھی آپ پر راضی ہو جائے گا۔